العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا اللبن في الضرع للغرر فعساه انتفاخ ولأنه ينازع في كيفية الحلب وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره. قال: ولا الصوف على زهر الغنم لأنه من أوصاف الحيوان ولأنه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره بخلاف القوائم لأنها تزيد من أعلى وبخلاف القصيل لأنه يمكن قلعه والقطع في الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع. وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وعن سمن في لبن، وهو حجة على أبي يوسف رحمه الله تعالى في هذا الصوف حيث جوز بيعه فيما يروى عنه. طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت ہے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. آئیے ہم عبارت کے ترجمے کو سمجھتے ہیں. اور تھن کے دودھ کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تھن ریاح سے پھولا ہو اور اس لیے کہ دوہنے کی کیفیت میں جھگڑا ہوگا، اور بسا اوقات دودھ زیادہ اترتا ہے تو مبیع غیر مبیع کے ساتھ مل جائے گی. علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور بکری کی پیٹھ پر اون اور صوف خریدنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اون حیوان کے اوصاف میں سے ہے اور اس لیے کہ وہ نیچے سے اگتی ہے، پس مبیع کا اختلاط غیر مبیع سے ہو جائے گا، برخلاف درخت کی شاخوں کے، کیونکہ وہ اوپر سے بڑھتی ہیں، اور برخلاف سبز کھیتی کے، اس لیے کہ اس کا اکھاڑ لینا ممکن ہے، اور اون میں کاٹنا متعین ہے، اس لیے کاٹنے کی جگہ میں جھگڑا پیدا ہوگا. اور صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ بکری کی پیٹھ پر اون بیچنے اور تھن میں دودھ فروخت کرنے اور دودھ میں گھی بیچنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے.
اور یہ حدیث پاک حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے اس اون کے بارے میں، کیونکہ ان سے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے اس کی بیع جائز قرار دی ہے۔ طلبہ عزیز، یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ وَلَا اللَّبَنُ فِي الدَّرْعِ لِلْغَرَرِ، اس عبارت میں جس مسئلے کو ذکر کیا جا رہا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ دودھ بکری کے تھن میں ہے تو اس دودھ کا فروخت کرنا ناجائز ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، اور دھوکہ اس وجہ سے ہے کہ ممکن ہے کہ تھن ریاح اور ہوا کی وجہ سے پھولا ہو، مشتری بائر خریدار اس کو دودھ خیال کرے، حالانکہ اس میں دودھ نہیں ہے بلکہ ریاح ہے، اور دھوکے کی وجہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے تھن کے اندر موجود دودھ کی بیع ناجائز ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تھن کے اندر موجود دودھ کی بیع کی جانے کی صورت میں دوہنے کی کیفیت میں جھگڑا ہوگا۔ مشتری و خریدار چاہے گا کہ ایک ایک قطرہ نچوڑ لوں، اور بائع و سیلر کی آرزو ہوگی کہ تھنوں میں کچھ باقی رہنا چاہیے۔ اس طرح سے دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہوگا، اور بیع کی وہ صورت جو مفضی الی النزاع ہو، یہ عدم جواز بیع کی دلیل ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ دودھ تھنوں میں چونکہ قطرہ قطرہ اکٹھا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، پس تھنوں کا دودھ بیچنے اور اس کو نکالنے کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ دودھ پیدا ہوگا، اور بیچنے کے بعد جو دودھ تھنوں میں پیدا ہوا ہے وہ غیر مبیع ہے، بیع اس کی نہیں ہوئی ہے، اس کا مالک تو بائع ہی ہے، اور جو دودھ بیچتے وقت تھنوں میں موجود تھا وہ ہے مبیع، اس کا مالک مشتری ہے، خریدار ہیں۔ اور یہ دونوں یعنی مبیع اور غیر مبیع اس طرح مل گئے کہ ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرنا متعذر و ناممکن ہے، اور مبیع کا غیر مبیع سے اس طرح مل جانا کہ علیحدہ کرنا متعذر ہو، بیع کو باطل کر دیتا ہے، اس لیے بھی بیع کی یہ صورت ناجائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ تھنوں میں موجود دودھ کی بیع درست نہیں ہے۔ اسی طرح بکری کے پیٹھ پر، اس کی پشت پر موجود اون کو فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو کاٹنے سے پہلے وہ حیوان کے اوصاف میں سے ہیں، اور اوصاف تابع ہوتے ہیں، اور تابع چونکہ مال غیر متقوم ہوتا ہے، اس لیے بغیر مطبوع کے اس کی بیع جائز نہیں ہوگی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اون نیچے سے اگتی ہے،
کھال کی جانب سے اگتی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بکری کی پیٹھ پر موجود اون کو اگر آپ رنگ دیں اور کچھ دن کے لیے اس کو چھوڑ دیں تو اون کا اوپر والا حصہ رنگا رہے گا اور بالوں کی یا اون کی جڑیں اس رنگ میں رنگی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا، اس سے پتہ چلا کہ اون نیچے سے اگتی ہے۔ پس پیٹھ پر اون فروخت کرنے کے بعد اور کاٹنے سے پہلے اون میں جس حصے کا اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی، وہ غیر مبی ہے اور مبی کے ساتھ اس طرح مختلط ہو گئی ہے، اس طرح مل گئی ہے کہ اس کو جدا کرنا ناممکن ہے۔ اور جب مبی کا غیر مبی کے ساتھ ایسا اختلاط ہو جائے تو بے باطل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بکری یا بھیڑ کی پیٹھ پر اون فروخت کرنا ناجائز اور باطل ہے۔ ہاں، درخت کی شاخوں کا درخت پر فروخت کرنا اور بیچنا، سیل کرنا جائز ہے، کیونکہ درخت کی شاخیں اوپر سے بڑھتی ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ درخت کے تنے کے کسی حصے پر اگر آپ دھاگا باندھ دو، کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو، تو کچھ دنوں کے بعد بھی یہ دھاگا نیچے سے اتنے ہی فاصلے پر رہے گا جتنے فاصلے پر آپ نے اسے باندھا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ درخت کی شاخیں اوپر سے بڑھتی ہیں اور شاخوں کے اوپر کا حصہ مشتری کی ملک ہے، تو جو کچھ اضافہ ہوگا مشتری کی ملک میں ہوگا۔ پس اس صورت میں مبی کا غیر مبی کے ساتھ اختلاط لازم نہیں آئے گا، اور جب اختلاط نہیں ہوا تو بے بھی باطل نہیں ہوگی، کیونکہ مبطل بے کو باطل کرنے والی چیز مبی کا غیر مبی کے ساتھ اختلاط تھا اور وہ نہیں پایا گیا، لہذا بے کی یہ صورت درست۔ اسی طرح بالیہ آنے سے پہلے سبز کھیتی کی بے جائز ہے، کیونکہ سبز کھیتی بھی اون کے مانند ہے۔ دلیل یہ ہے کہ سبز کھیتی کا اکھاڑ لینا ممکن ہے اور اکھاڑنے کی صورت میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی نزاع نہیں ہوگا، اور اون کے اندر کاٹنا چونکہ متعین ہے، بس کاٹنے کی جگہ میں اختلاف اور جھگڑا ہوگا۔ مشتری چاہے گا کہ خال سے ملا کر کاٹوں، اور بائیں چاہے گا کہ تھوڑی اون چھوڑ کر کاٹا جائے، تو بے کی یہ صورت یعنی اون والی صورت مفضی الی النزاع ہے، اور بے کی جو صورت مفضی الی النزاع ہو مفسد بے ہوتی ہے۔ بے کی وہ صورت جو مفضی الی النزاع ہو وہ فاسد ہے، اس لیے بکری کے پیٹھ پر اون کی بے تو ناجائز ہے، اور بالیاں نکلنے سے پہلے سبز کھیتی کی بے جائز ہے، کیونکہ اس سبز کھیتی کو اکھاڑنا ممکن ہے۔ تو اس صورت میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا بائع اور مشتری کے درمیان، اور بے کی جس صورت میں بائع اور مشتری کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو وہ صورت درست ہوتی ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بکری کے پیٹھ پر اون کی بے کے عدم جواز، اس کے ناجائز ہونے پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی شاہد عدل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی پشت پر اون فروخت کرنے اور تھنوں میں دودھ فروخت کرنے اور دودھ میں گھی فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق بکری کی پیٹھ پر اون بیچنا جائز ہے، کیونکہ اون مال متقوم منتفع بھی ہے اور مقدور التسلیم ہے، اور جو چیز مال متقوم منتفع بھی مقدور التسلیم ہو اس کی بے جائز ہوتی ہیں، اس لیے بکری کی پشت پر اون کی بے جائز ہے۔ مگر حدیث مذکور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.